خبر ہے آزاد کشمیر سے، جہاں مسلم لیگ نون کی حکومت کے قیام کو 3.5 سال گزرنے کے باوجود تاحال بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کا وعدہ وفا نہ رکھا۔ بلدیاتی ادارے غیر فعال ہونے کے سبب لوگ معمولی کاموں کے لیے بھی وزراء کے دفاتر کے چکر لگاتے نظر آتے ہیں۔ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں مظفر آباد سے تقی الحسن۔ جولائی 2016 کے عام انتخابات میں مسلم لیگ نون کے راجہ فاروق حیدر نے 2/3 اکثریت سمیٹتے ہوئے آزاد کشمیر میں مضبوط حکومت کی بنیاد رکھی اور اختیارات کو مقامی حکومتوں کے سپرد کرنے کے لیے بلدیاتی انتخابات کرانے کا اعلان کیا، جو اب تک پورا نہ ہو سکا ہے۔ آزاد کشمیر میں وقت پر عام انتخابات ہوتے ہیں آئینی تقاضوں کے مطابق، تو بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو اس لیے لازم یہ ہے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان اس میں توجہ دیں تاکہ لوگوں کو جو اختیارات نچلی سطح پر منتقل ہوں۔ تقرری اور تبادلوں پہ یہ لوگ لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ اصل ایشوز ہے عوام کے، جو پالیسی بنانا ہوتا ہے اسمبلی کا کام، وہ اسمبلی اس میں مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ بلدیاتی انتخابات نہیں ہو رہے۔ بلدیاتی ادارے غیر فعال ہونے کی وجہ سے تعمیر و ترقی کا عمل ہنگم صورت اختیار کیے ہوئے ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کے سیاسی رشوت کے طور پر استعمال کی شکایات بھی عام ہیں، جبکہ حکام کا کہنا ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کے عدالت میں زیر سماعت کیس کے سبب انتخابات تاخیر شکار ہیں۔ پچھلے سال ہی بجٹ میں 50 کروڑ روپے رکھا ہوا تھا، اس سال بھی 50 کروڑ روپے رکھا ہوا ہے کہ جو ہی وہ فیصلہ آتا ہے تو اس کے مطابق ہم الیکشن کروا دیں۔ ہم اس کے اوپر اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے۔ لوگوں کی جانب سے موجودہ اور سابقہ حکومتی ادوار میں بلدیاتی اداروں کی غیر فعالیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بوگس اور گھوس اسکیموں کے ذریعے اربوں روپے کی کرپشن کا الزام بھی عائد کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ 3 دہائیوں سے آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات نہ ہونے کی وجہ سے علاقے میں موروثی سیاست کا چلن بھی عام ہو چکا ہے۔ کیمرہ مین محمد نوید کے ساتھ تقی الحسن، دنیا نیوز، مظفر آباد۔